मैं ये हवाला देने ही लगा था کہ مرزا صاحب جو تھے وہ کبھی کبھی زنا کرتے تھے. تو ہم تو پہلی بات ہے جناب لوط کو راست بازوں کے اندر شامل کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات یہ ہے میں بار بار یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ بھائی وہ جو کام ہوا ہے اس کو یہوہ پاک خدا نے مکروہ کام قرار دیا ہے، نہ کہ اس کو شریعت انبیاء قرار دیا ہے کہ بھئی یہ شریعت ہے تو اس کو تم مان لو، یا ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہاں بڑا زبردست کام ہے. جی تو جب مرزا قادیانی کی بات ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا آپ کو پتا ہے، یہ تو آپ نے رٹے ہوئے حوالے، مرزا قادیانی کا دادا جو تھا اس کو آخری ہچکی آنے لگی تھی اور اس کو کہا تھا شراب پیو، تو اس نے شراب نہیں پی تھی. بہرحال مرزا قادیانی جو ہے وہ کوکو وائن پیتا ہے اور پیدل پیدل کوکو وائن پیتا ہے. اب کوکو وائن کون سی دوائی کا نام ہے بتائیں گے؟ نہیں، وہ تو جی ڈی گھوسلا کی سیشن کورٹ میں مرزا محمود کا بیان بھی درج ہے. اس نے کہا تھا کہ اس کا باپ جو تھا وہ ایک رنگین مزاج آدمی تھا اور ایک قسم کی وہ شراب پیا کرتا تھا. اپنے باپ کے بارے میں خود بیٹا گواہی دے رہا ہے، تو بتائیے مجرم ہوا یا ملزم ہوا؟ رام بھائی شراب مجرم کی تو ہوا. پوری ایک افیم الماری کے گھر افیم میں کی بات تو آپ نے کبٹ. بیچ میں نہیں چھیڑی. دیکھیں ابھی آپ نے افیم کی بات نہیں چھیڑی. افیم بھی کھائی اس نے بہانے سے، یہ افیم بھی کھاتا تھا. تو کوئی جرم ایسا نہیں تھا جو اس نے چھوڑا ہو. یہ تمام جرموں کا اس نے ارتکاب کیا اور یہ بہت بڑا مجرم تھا. جی شراب کی تو پوری اور آج لائبریری حیرت کی بات ہے جی، یہ جوتے چپل چھوڑ کے بھاگ گئے مرزائی، اور میری آواز سننے کے بعد تو شاید اس کو غشی آنے لگتی ہے، متلی آنے لگتی ہے، اس کو دورے پڑنے لگتے ہیں اس کو قادیانیت کے. اس کی حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے. ایک میں میں اسے بات شروع میں ہی بتاتا کہہ رہا ہوں. تھا کہ بھائی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے تو ہم پھر مرزا محمود کا خطبہ لگائیں گے جس میں مرزا قادیانی کو زناکار کہا. آج نا میں یہی بات سفیان بھائی سے کر رہا تھا، میں نے کہا کہ زیادہ تر جو اگر کوئی مسلمان آ کے کبھی کبھار ہوتا ہے ایک دو دفعہ فیس بک پہ کچھ ایسا نظر آیا مجھے کہ مسیح کی کوئی بارے میں انہوں نے کوئی غلط بات کی، تو میں نے ان کو جا کے ٹھیک طریقے سے لتاڑا ہے، اچھے طریقے سے. اور لیکن میں نے اتنی ہمت یا اتنی جسارت نہیں کی کہ میں پیغمبر اسلام کے بارے میں کوئی بات کروں. ہمارا ان کا گھر میں نے اچھے طریقے سے پورا کر دیا ہے. تو میں یہی سفیان بھائی سے کہا تھا کہ ہمارے کئی لوگ جو ہیں وہ پاگل ہے، جو پیغمبر اسلام کے اوپر جو ایسی باتیں کوئی اگر کرتا ہے تو وہ ہمارے سننے میں آتی ہیں، اکثر ہمیں دوست بتاتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ یار ایسی جوزف بھائی ہم تو ہونی چاہیے. اس کا بھی جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم پلیٹ فارم کو مکس اپ نہیں کرنا چاہتے. جواب ہمارے پاس الحمدللہ سب ہے، لیکن چلیں وہ چونکہ وہ اور جگہیں ہوتی ہیں بات کرنے کے لیے، تو یہاں یہ چیزیں ڈسکس کرنا ٹھیک نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے بہت زیادہ شان بیان کی ہے، بہت عزت بیان کی ہے عام اشیاء کی، تو ہمیں اسی لیے میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. جو کوئی عزت کرتا ہے مسائل کی میں ہماری تو نظر میں بھائی ان کی انہیں عزت. چیلنج کرتا ہوں. میں تو پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک ادنا سی بھی کسی نبی کی کوئی گستاخی ثابت کر دیں، قرآن کی کسی آیت سے ثابت کر دیں. جی بالکل، بڑی اچھی بات کی آپ نے جوزف بھائی. میں اختتام پہ ایک بات کہنا چاہوں گا. جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ٹائم نہیں تھا، یقین کریں میں نے ابھی تک تو بائبل سے حوالے دینے شروع نہیں کیا. اگر آپ چاہتے ہیں مگر کل کوئی مرزئی آتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ میرے چیلنج کو قبول کرتا ہے تو یقین کریں کہ اتنے مرزئیوں کی کتابیں نہیں ہیں، حالانکہ بے اچھا شمار وہ داؤد کتابیں ہیں بھائی، مرزئیوں کی. وہ جو آپ کا چیلنج آپ نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے نا، میرا بھی اس کے اندر 1,00,000 کتنا بنے گا، تقریباً 320 یا 330 یورو بنے گے شاید. تو میرے بھی ایڈ کر لیں جی، 1,00,000 اور ایڈ کر لیں، 2 لاکھ ہو جائیں گے.